बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। और आज कराची से भी अहम खबर है। साबिक़ सदर जनाब आरफ अलवी खुलकर इमरान खान की हिमायत में सामने आ गए हैं और उन्होंने वो जो मुतनाज़ा ट्वीट जिसे करार दिया जा रहा है, जो सान है 1971 के हवाले से और शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से है, उस पर गुफ्तगू की है और कहा है कि इमरान खान और सुकरात पर एक ही इल्ज़ाम है। वो इल्ज़ाम क्या है और क्या उनका दोनों का अंजाम भी एक जैसा होगा, आज कुछ इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी और अहम एक्सक्लूसिव आपके लिए जो हम चीज़ लेकर आए हैं वो हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़म है जावेदनामा। आपका फ़ारसी की जो किताब है जावेदनामा, उसकी एक बहुत मशहूर नज़म है नौहाए रूह अबू जहल दर हरम काबा, कि अबू जहल जो है वो हरम काबा में खड़ा होकर गरियाज़ारी कर रहा है, नौहा कर रहा है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, और आप पर वो जो इल्ज़ाम लगा रहा है ये वही इल्ज़ाम है जो सुकरात पर भी किसी ज़माने में लगा था और आजकल बकौल आरफ अलवी इमरान खान पर लगाया जा रहा है। तो ये बहुत ही अहम वीडियो है नाज़रीन, आपने ये तफसील के इसकी ज़रूर सुननी है। इसके अलावा हमारे पास आपके लिए बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, वो भी आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का इशारा दिया है। अब जब इनसे किसी भी तरीके से इमरान खान और उसकी जो जमात है वो काबू नहीं हो रही, तो अब आखिरी जो इनके पास ऑप्शन है वो यही है कि कालादम करार दे दिया जाए पीटीआई को सिरे से ही। उसको इंतखाबी निशान लेने से तो रोक दिया गया, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई फिर भी 2/3 अक्सरियत ले गई 8 फरवरी के इलेक्शन में, आपने नाज़रीन देखा। अब इनके पास आखिरी हल यही है कि पीटीआई पर ही पाबंदी लगा दी जाए। इस हवाले से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आज क्या वार्निंग दी है, क्या खुसूसी गुफ्तगू की है, वो भी हम आपके साथ तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। और इमरान खान की उसी ट्वीट को जिसको रियासत मुखालफ करार दिया जा रहा है, 3 पीटीआई रहनुमा तलब कर लिए गए हैं एफआईए में। ये भी खबर आज हम आपके लिए तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। और इस सारी जो सूरत हाल है, मामलात अब आप देख रहे हैं किस तरीके से दोबारा गर्म हो रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब भर में वर्कर्स कन्वेंशन करने का ऐलान कर दिया है। ये खबर भी आज हम आपके लिए तफसील के साथ बयान करेंगे। लेकिन पहले वही साबिक़ सदर जनाब आरफ अलवी बहुत ज़ोरदार बयान दिया है नाज़रीन, और इस नाजुक मौके पर डट कर खड़े हो गए हैं अपने कप्तान के साथ, कि जब लोग ये तसव्वुर कर रहे थे कि शायद खुदा न खास्ता पता नहीं ये ट्वीट करके कितना बड़ा जुर्म कर बैठी है पीटीआई, और सब लोग फिर इसे ओन नहीं करेंगे और इमरान खान तनहा रह जाएगा। भाई वो तो जेल में बैठा हुआ है, उसने तो ट्वीट नहीं किया। अगर उसके किसी कारकुन ने ट्वीट किया है तो फिर उसका मकसद पूछा जाएगा, उस ट्वीट का फ़ायदा नुकसान देखा जाएगा। लेकिन आज आरफ अलवी ने तो ऐसा धमाका कर दिया है, उन्होंने इस ट्वीट को सुकरात से जोड़कर एक बड़ा इनकलाबी कदम करार दे दिया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि पीटीआई पसपाई के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, यानी जो हमला है, जो जारहियत है, वो बेहतरीन दिफा है कि उसूल पर लड़ रही है और इतनी मुश्किलात के बावजूद डट कर अपने मौक़िफ़ पर खड़ी है। इसलिए पहले आप जनाब साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब आरफ अलवी का ये बयान सुने, उसके बाद फिर हम आपको वो मशहूर नज़म हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की सुनवाएंगे। फ़ारसी नज़म के 2 अशार, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर सिर्फ 2 अशार सुनाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि अबू जहल हरम काबा में खड़ा होकर क्यों नौहा कर रहा है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और फिर आज इसको मिलाएंगे कि वही नौहा ऐसे वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, यानी जो आज के अबू जहल हैं, वो भी वैसा ही नौहा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं पहले जनाब साबिक़ सदर आरफ अलवी का बयान। जनाब, सुकरात और इमरान खान पर नौजवानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम है आरफ अलवी। बानी पीटीआई ने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दिया तो क्या गद्दारी की, साबिक़ सदर मुमलकत का ऐलान। नाज़रीन, साबिक़ सदर मुमलकत जनाब आरफ अलवी ने बानी पीटीआई के शेख मुजीबुर रहमान वाली ट्वीट और वीडियो की हिमायत करते हुए कहा है
کہ हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा देना क्या गद्दारी है इसमें। डॉक्टर आरफ अलवी ने यूनानी फ़लसफ़ी सुकरात और बानी पीटीआई इमरान खान को एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया और कहा कि दोनों पर नौजवानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम है। कराची सिटी कोर्ट में इंसाफ लायर फोरम्स के कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो पढ़ता है इस पर FIR हो जाती है। बानी पीटीआई पर इल्ज़ाम है कि वो नौजवानों को गुमराह कर रहा है। सुकरात पर इल्ज़ाम था कि वो भी नौजवानों को गुमराह करता था। उन्होंने हमूदुर रहमान को दयानतदार जज करार देते हुए कहा कि कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो तो क्या गलत है। हमूदुर रहमान दयानतदार जज थे, उनके बेटे आज भी फेडरल शरीयत कोर्ट के जज हैं। इलावा अजीज साबक सदर मुमलकत ने कहा कि दहशत गर्दी का कानून बनाया दहशत गर्दों को पकड़ने के लिए है, लेकिन हमें इस कानून के तहत पकड़ा जा रहा है। अगर जज़ा और सज़ा ना हो तो ऐसा कानून बेकार है। जब मैं सदर था तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम था कि मैं बंदूकें सप्लाई करता हूँ। जिससे आप अंदाज़ा लगा लें नाज़रीन, ये जो PTM 2 वाले हैं सरकार, इनका लेवल क्या है। उन्होंने कहा कि चंद लोग नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं। भुट्टो साहब ने हमूदुर रहमान कमीशन पर पर्दा डाला, जब तक बात नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। तो नाज़रीन, नौजवानों को गुमराह करने का जो इल्ज़ाम है वो हर इनकलाबी पर तारीख़ में लगता रहा है और जो इस पूरी दुनिया कायनात की तारीख़ है उसमें सबसे बड़ा इनकलाबी जो आया वो आपके और हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। और उन पर भी फिर अबू जहल ने वही इल्ज़ाम लगाया जो आज के अबू जहल इमरान खान पर लगा रहे हैं। तो सबसे पहले नौजवानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम क्यों लगता है, इसकी मुख्तसर सी वजह सुन लें और फिर हम वो दो अशार जो फ़ारसी के हैं जो अबू जहल का नोहा है वो हम आपको सुनवाएंगे और उसकी तशरीह भी बयान करेंगे। नाज़रीन, मसला ये होता है कि मेरी उम्र के या जो उधेड़ उम्र के लोग हैं, जो नौजवान नहीं हैं बल्कि जवान हैं और बूढ़े हैं और उम्र रसीदा है, वो काने नमक में रह रह कर खुद भी नमक बन चुके होते हैं। काने नमक ये हमारा मुआशरा है और इसमें आपको पता है कि यहाँ पर सच बोलना घाटे का सौदा है, हक़ के लिए जद्दोजहद करना घाटे का सौदा है और नज़रियाती होना भी घाटे का सौदा है। और जिस तरह का हमारा मुआशरा बन चुका है, इसमें रहकर सर्वाइव करने के लिए, और ये जो महंगाई है और बेरोज़गारी है और ये जो गुर्बत है, इस चक्की में पिसने के बाद किसी उधेड़ उम्र या ऐसा बंदा जिस पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है वो ऐसा नज़रियाती किरदार अदा नहीं कर सकता। उनका जो जहन है वो पाबंद हो चुका होता है इन पाबंदियों के जो उन पर लागू हैं, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और दुनियावी मफादात की वजह से। लेकिन जो नौजवान है वो समझ लें कि एक उजला हुआ साफ़ सुथरा जहन होता है, साफ़ स्लेट होती है और वो बहुत अच्छा पैमाना होता है हक़ और नाहक़ के दरमियान। यानी जो अगर हक़ है तो उसके साथ सबसे पहले दो तबकात खड़े होते हैं, एक नौजवान और दूसरे बिल्कुल गरीब तरीन लोग जिनका ये कोई मामला नहीं होता जैसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का है कि उनकी अखराजात हमेशा ज़्यादा होते हैं और उनकी इनकम हमेशा कम होती है। तो चूँकि जो बिल्कुल ही गरीब लोग होते हैं उन्होंने सिर्फ अपनी दिहाड़ी करनी होती है और उन्होंने बहुत लंबे चक्कर में नहीं पहुंचना कि जो लोअर मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास में जाना चाह रही है, जो मिडिल क्लास है वो अपर लोअर में जाना चाह रही है। तो इस तरह का उनका इशू नहीं होता। तो इसलिए जो सबसे पहले हक बात को कबूल करते हैं वो नौजवान होते हैं, वो साफ स्लेट वाले होते हैं, साफ़ सुथरे जहनों वाले लोग होते हैं, और दूसरे नंबर पर जो गरीब लोग होते हैं। तो यही दो तबका सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए थे। और इसी का हवाला देकर कि जब गरीब लोग बागी हो जाते हैं निज़ाम के और जो नौजवान हैं बागी हो जाते हैं निज़ाम के, तो फिर वो निज़ाम कायम नहीं रहता। गरीबों के साथ तो फिर उन्हें पहले मजालम किए जाते हैं, लेकिन जब नौजवान ही बागी हो जाएं तो वो नौजवान उनके अपने घरों में भी मौजूद होते हैं। हर फ़िरौन राब मूसा, हर फ़िरौन के लिए एक मूसा है
اور پھر ان لوگوں کے لیے ان کی اپنی ہی فیملیز کے نوجوان ہیں، وہ چونکہ ان کا ذہن وہ حق بات کو حق کہہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کے لیے مسئلہ بن جاتے ہیں اور پھر ان کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو فارسی کتابیں ہیں حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ان کی ایک اجتماعی کتاب ہے ہمارے پاس، کلیات اقبال، جس میں آپ کی تمام فارسی کتابوں کا اردو ترجمہ دیا گیا ہے۔ اس میں چوتھا نمبر ہے جاوید نامہ کا۔ وہ جاوید نامہ میں آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، جس نے ہماری سابق ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں، کہ جاوید نامہ ایک طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی سمجھ لیں کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک تخیلاتی سفر ہے، جو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا جلال الدین رومی کی رہنمائی میں عالم بالا کا ایک سفر کیا۔ وہ مختلف ستاروں پر جاتے ہیں، مختلف آسمانوں پر جاتے ہیں، اور وہاں مختلف جو تاریخ کی اہم ترین شخصیات ہیں ان کی ارواح سے ملاقات کرتے ہیں۔ ان میں بڑی بڑی نیک اور بڑی اعلیٰ پائے کی جیسے جمال الدین افغانی ہیں، اور بہت سی شخصیات ہیں جو مسلمان شخصیات ہیں، اور جو بڑی بڑی جو کفر کے بڑے بڑے سمجھ لیں کہ پلرز تھے وہ شخصیات ہیں، ان کے سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ملتے ہیں، ان کا وہ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ گفتگو اصل اہم ہے، ملاقات اتنی اہم نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا معاملہ بیان کر رہے ہیں آخرت میں جا کر۔ تو اس میں تحسین محمد حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے مراد جو سبق ہے یہ ہے جناب، اس کلیات میں 816 نمبر پیج ہے، آپ خود بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی کافی لمبی ہے یہ نظم، لیکن ہم اس کے صرف 2 اشعار بیان کریں گے تاکہ یہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ اس کا عنوان ہے نوحہ روح ابو جہل در حرم کعبہ۔ یہ فارسی میں آپ کا کلام ہے۔ کعبہ کے حرم میں ابو جہل لعنت اللہ علیہ کا بین یا نوحہ یا رونا دھونا، ٹھیک ہے ناظرین۔ وہ کہتا ہے سینہ ما از محمد داغ داغ، از دم او کعبہ را گل شد چراغ، از ہلاک کیسر و کسرا سرود، نوجوانا را دست ماربود۔ اس کا ترجمہ سن لیں۔ ہمارا سینہ یعنی ابو جہل کا اور باقی جو سرداران قریش ہیں ان کے حوالے سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا سینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے داغ داغ ہو گیا ہے، چھلنی ہو گیا ہے۔ آپ کی پھونک نے، آپ کی سانس سے جو کعبے کا چراغ ہے وہ بجھ گیا ہے، یعنی کعبے کی رونق ختم ہو گئی ہے۔ ان کے لیے تو رونق وہی ہے نا کہ کعبہ میں بت پڑے ہوں اور یہ لوگ وہاں پر سمجھ لیں کہ عریانی پھیلاتے ہوئے اپنے انداز میں طواف کریں، تو وہ ساری رونق جو ان کو سرداران قریش اور قریش کا جو یہ مذہب تھا شیطانی مذہب، اس کی وجہ سے جو رونق تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی ایک پھونک کی وجہ سے، آپ کے ایک دم کی وجہ سے، دم او از دم او کعبہ را گلشد چراغ، سینہ ما از محمد داغ داغ، یعنی ہمارا سینہ محمد کی وجہ سے داغ داغ ہو گیا ہے، چھلنی ہو گیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ از ہلاک کیسر و کسرا سرود، آپ نے کیسر و کسرا کی تباہی و بربادی کی بات کی، نوجوانہ راز دست ماربود۔ یہ وہ آخری جملہ ہے جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ آپ نے کیسر و کسرا کی تباہی و بربادی کی بات کی اور ہمارے نوجوانوں کو ہم سے چھین لیا۔ تو ناظرین، نوجوان جس تحریک کا، جس مذہب کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ پھر جو پرانا دور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور نوجوان ایک نئی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بھی راول دستہ ہے، پی ٹی آئی کا جو سب سے کارگر تیر ہے، جس کی وجہ سے بے بس ہو چکے ہیں مخالفین، وہ نوجوان ہی ہیں۔ تو اس لیے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب سابق صدر عارف علوی کو کہ وہ بھی نوجوانوں کا حوالہ دیا اور تاریخ سے ایک نام لے کر آئے ہیں، سقراط کا۔ سقراط نے بھی ناظرین جو اس زمانے کے ابو جہل تھے ان کو للکارا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس پر کیس بنایا اور اس پر الزام یہی لگایا کہ یہ نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے، اور پھر اسے زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کر دیا گیا۔
تو ناظرین اگر ہم اس جو دو شخصیات کا حوالہ ہے وہ ہم سقراط اور عمران خان ہی کا ہم موازنہ کریں گے تو پھر ایک خوفناک منظر پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کو بھی زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کیا جائے گا، یعنی سزائے موت دے دی جائے گی، یا اگر ہم یہیں تک رکیں گے تو پھر یہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا جو رزلٹ ہے وہ یہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن جب ہماری چونکہ ہر جو ہمارا ایک قدم ہے، خود عمران خان کا جو فلسفہ ہے وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنا چاہتے ہیں، آپ کی سنت پر عمل پیرا ہو کر ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے۔ تو اس لیے جو عمران خان بقول ان کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو ہم اپنے اس اقدام کا جو سلسلہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جوڑیں گے، اور یہ سنت کی تفصیل ابو جہل نے آپ کے سب سے بڑے دشمن کے منہ سے یہ الفاظ ادا کروائے ہیں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس لیے ہم نے یہ تھوڑی سی تفصیل آپ کے لیے دی ہے کہ آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے، یہ جو نئی ایک پابندی لگانے کی یا ایک نیا 9 مئی آپ پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ایک فضول حرکت ہے۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے، اور کسی کو اس کی طرف حوالہ دینا بھی کوئی جرم نہیں ہے، یہ کہا ہے جناب سابق صدر پاکستان جناب عارف علوی نے۔ تو ناظرین اب اس حوالے سے 3 رہنماؤں کو مزید FIA میں طلب کیا گیا ہے۔ عمران خان کی ریاست مخالف ٹویٹ، FIA نے PTI کے 3 سینئر رہنماؤں کو طلب کر لیا۔ FIA نے تینوں کو نوٹس بانی PTI کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کے غیر قانونی استعمال پر کی جانے والی انکوائری کے حوالے سے جاری کیے ہیں۔ بانی PTI عمران خان کی ایکس اکاؤنٹ سے شیخ مجیب الرحمان سے متعلق ویڈیو اور ٹویٹ کے معاملے میں نئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ FIA نے مزید 3 PTI رہنماؤں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ خیال رہے کہ چند روز قبل بانی PTI عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو جاری اور ٹویٹ کی گئی تھی۔ اس ویڈیو کے ساتھ کیپشن میں لکھا گیا تھا کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کرنا اور یہ جاننا چاہیے کہ اصل غدار کون تھا، کون جنرل یحییٰ خان یا شیخ مجیب الرحمان۔ اس ویڈیو اور ٹویٹ کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے سائبر کرائم ونگ نے عمران خان کے خلاف انکوائری کا فیصلہ کیا تھا اور اس ضمن میں عمران خان کو موقف لینے کی کوشش کی تھی، لیکن بانی PTI نے FIA ٹیم سے ملنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ صرف وکلاء کی موجودگی میں اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ اب اس معاملے میں مزید پیش رفت سامنے آئی ہے کہ FIA نے 3 PTI رہنماؤں کو 5 جون کو 11 بجے انکوائری کے لیے طلب کر لیا ہے۔ متن FIA کے مطابق عمر ایوب، بیرسٹر گوہر خان اور رؤوف حسن کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ FIA نے نوٹس بانی PTI کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کے غیر قانونی استعمال پر کی جانے والی انکوائری پر جاری کیے۔ متن کے مطابق بانی PTI کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی، جس سے عوام میں خوف ہے اور بے چینی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ آپ لینگویج پڑھیں ناظرین جو الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ متن کے مطابق اس اشتعال انگیزی سے عوام کو ریاست اور اداروں کے خلاف قانون ہاتھ میں لینے پر بھی اکسایا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھ لیں کہ معاملات ایک بار پھر 9 مئی والے جو فضا قائم کرنے کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم نے آپ کو اگلی ویڈیو میں بیان کرنی ہے کہ چین اور سعودی عرب سے جو کچھ بھی امداد نہ ملنے اور جو کوئی سرمایہ کاری نہ آنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، اور یہ پھر بہت بڑا کٹ لگانے جا رہے ہیں ترقیاتی منصوبوں پر اور مہنگائی کی ایک نئی لہر پیدا کرنے والے ہیں، اور اسی لیے اب یہ چاہتے ہیں کہ PTI کو مزید دبایا جائے اور کوئی ایسی صورتحال پیدا کی جائے، کیونکہ اب عوام بھی سڑکوں پر آنے والے ہیں کہ مہنگائی کی ایک خوفناک لہر ان کا انتظار کر رہی ہے جو جون کے آخر اور جولائی میں سامنے آئے گی۔
تو ناظرین اس وقت سے پہلے یہ پی ٹی آئی کو بالکل ہی پابند سمجھ لیں کہ زنجیروں میں جکڑنا چاہتے ہیں. اس کا اشارہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی جائے گی, اسے کالعدم قرار دے دیا جائے گا. اس حوالے سے جو وفاقی وزیر قانون ہیں جناب اعظم نذیر تارڑ, انہوں نے اشارہ دیا ہے. ان کا بیان سن لیں تو آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان کے معاملے پر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. پی ٹی آئی خود اپنے اوپر پی ٹی آئی خود اپنے اوپر پابندی لگا رہی ہے. اعظم نذیر تارڑ یعنی پابندی یہ خود لگائیں گے اور کہیں گے کہ یہ پی ٹی آئی نے اپنے اوپر خود لگوائی ہے. جس طرح حملہ ان لوگوں نے خود کروایا تھا, لیکن کہا جی عمران خان نے اپنے اوپر خود ہی حملہ کروایا تھا. یعنی خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو کہ کون ہے دنیا کا ایسا سیاستدان جو اپنے دشمنوں کو پھنسانے کے لیے خود پر جو پوری بوچھاڑ کر دے کلاشنکوف کی گولیوں کی. یہ تو ایسے عجیب لوگ ہیں اور انہیں شرم بھی نہیں آتی کہ یہ کس طرح کا موقف اختیار کرتے ہیں. تو ناظرین انہوں نے کہا ہے کہ ریٹائرڈ ججز پر مشتمل الیکشن ٹریبیونلز قائم کرنا وقت کی ضرورت ہے. اب چونکہ جو جج صاحبان ہیں وہ ان کے ریموٹ کنٹرول نہیں رہے, تو اب یہ جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں وہ ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل بنانا چاہ رہے ہیں, اور تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے رہیں کہ وہی قاتل, وہی شاہد, وہی منصف ٹھہرے, اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر. یہ ان کا ناظرین صورتحال انہوں نے پیدا کر رکھی ہے. اب خبر سن لیں ان کی آخر میں کہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کے معاملے پر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. ہم نے کیا کرنا ہے, پی ٹی آئی خود اپنے اوپر پابندی لگا رہی ہے. خیال رہے کہ چند روز قبل بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو جاری اور ٹویٹ کی گئی تھی. اس ویڈیو کے ساتھ کیپشن میں لکھا گیا تھا کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کرنا اور یہ جاننا چاہیے کہ اصل غدار کون تھا, جنرل یحییٰ خان یا شیخ مجیب الرحمان. اس ویڈیو اور ٹویٹ کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے عمران خان کے خلاف انکوائری کا فیصلہ کیا اور ان کی اس ٹویٹ اور ویڈیو کو ریاست مخالف اور پروپیگنڈا قرار دیا تھا. علاوہ ازیں سیاسی مخالفین کے جانب سے عمران خان اور پی ٹی آئی کو شدید تنقید کا بھی سامنا ہے. یہ انہوں نے اپنی خبر میں سارا تو کچھ کہہ دیا ہے. سیاسی مخالفین کی طرف سے تو کہا جا سکتا ہے کہ تنقید کا سامنا ہے, ورنہ عوام کی طرف سے تو اس پر کوئی تنقید نہیں کی جا رہی. اس معاملے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون نے پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ نہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا رہے ہیں, اپنا انتخابی نشان بھی گنوا دیا. ناظرین 3 دفعہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروایا پی ٹی آئی نے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کروا نہیں رہے. جھوٹ, سفید جھوٹ اس کو کہتے ہیں. علاوہ ازیں پیٹرول گیس کی قیمتوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رات گئے پیٹرول کی قیمتوں کے معاملے پر کیا کچھ ہوا کچھ علم نہیں. ریٹائرڈ ججز پر مشتمل الیکشن ٹریبیونلز قائم کرنا وقت کی ضرورت ہے. ناظرین یہ حال ہے ان کا کہ اب یہ الیکشن ٹریبیونل جو ہیں وہ حاضر سروس ججز پر الیکشن ٹریبیونلز قائم کرنے کا حوصلہ بھی نہیں کر رہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم انہی لوگوں کو لے کر آئیں جو ہمارے پالتو ججز ہوں, ریٹائر ججز. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہم نے کالی بھیڑیں کہا تھا وہ ریٹائرڈ ججز کو کہا تھا, اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کالی بھیڑوں پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل لانا چاہتے ہیں. یہ اس پر ہم ایک الگ ویڈیو بھی بنائیں گے ناظرین, آپ کو بڑا مزہ آئے گا وہ ویڈیو سن کر. اچھا آخری ناظرین سننے چھوٹی سی خبر ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب بھر میں ورکرز کنونشن کرنے کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب بھر میں 7 ورکرز کنونشن کا شیڈول بھی جاری کر دیا ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے جاری ہونے والے شیڈول کے مطابق 5 جون کو قصور میں ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا, 6 جون کو گجرانوالہ اور بہاولپور میں, 9 جون کو لاہور, ساہیوال, سیالکوٹ میں, 15 جون کو سرگودا میں ورکرز کنونشن ہوگا. دوسری طرف پی ٹی آئی نے 9 جون کو لاہور میں ورکرز کنونشن کے معاملے پر ڈی سی لاہور کو درخواست بھی دے دی ہے. درخواست صدر پی ٹی آئی لاہور چودھری اصغر گجر اور حافظ ذیشان رشید کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.